نہیں دے سکتے، غنی کی تعریف کیا ہے، یہ پوری تفصیل سے ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ولا الی بنی ہاشم، جو ہاشمی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب ہاشمی کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چوتھے اجداد میں عبد مناف آتے ہیں، ان کے پھر 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس۔ پھر آگے ہاشم کی 4 اولادیں تھیں، لیکن 3 کی نسل آگے نہ چلی، صرف عبد المطلب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا تھے ان کی نسل آگے چلی۔ پھر آگے ان کے 12 بیٹے تھے، تو ان 12 میں سے جو 3 کی اولادیں ہیں وہ اس میں آتی ہیں، جن میں حضرت عباس کی اولاد، تو جتنے بھی عباسی ہیں وہ بھی سب بنو ہاشم میں ہیں۔ اسی طرح حارث کی اولادیں، تو جو بنو حارثہ ہیں وہ بھی سب ہاشمی ہیں۔ اور پھر آگے حضرت ابو طالب کے جو 3 صاحبزادے تھے، جس میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، چاہے وہ فاطمی ہوں یعنی خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی جو اولادیں ہیں، جن کو عرف عام میں ہم سید کہتے ہیں، اور یا حضرت خاتون جنت کے علاوہ جو ان کی اولادیں جو علوی یا آوان کہلاتے ہیں، تو یہ بھی بنو ہاشم ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر اور حضرت عقیل، تو آل جعفر اور آل عقیل جو ہیں یہ سب بنو ہاشم کا حصہ ہیں۔ تو بنو عباس بھی ہاشمی ہیں، بنو حارثہ بھی ہاشمی ہیں، علوی اور آوان اور سادات یہ بھی ہاشمی ہیں، اور اسی طریقے سے آل عقیل اور آل جعفر یہ سب مل کر جو ہے وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ تو باقی جو ان کے علاوہ ان کی اولادیں تھیں حضرت عبد المطلب کی، ان کا بنو ہاشم سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان نہ لائے اور اسلام کے مقابلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کیا، جیسا کہ ابو لہب اور اس کی اولادیں آگے، تو جو مسلمان بھی ہو گئے تو وہ بہرحال بنو ہاشم میں ان کا شمار نہیں کیا جاتا۔ باقی جو بنو مطلب ہیں یا بنی عبد شمس ہیں یا بنو نوفل ہیں، تو یہ بھی ہاشمی شمار نہیں کیے جاتے۔ اگرچہ خمس کی جب ادائیگی کا معاملہ آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو المطلب کو بنو ہاشم کے ساتھ ملا کر رکھا تھا، جس پہ بنی عبد شمس اور بنی نوفل نے بارگاہ رسالت میں عرض بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم کی فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو قرابت آپ کی بنو مطلب سے ہے وہی ہم سے بھی ہے، کیونکہ پردادا کے بھائیوں میں سے تھے یہ تینوں، تو ان کو تو خمس میں سے آپ نے حصہ دیا تھا، کہا ہمیں نہیں دیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کی وجہ یہ بتائی کہ بنو مطلب اسلام اور فتح مکہ یا اس سے پہلے کے جو معاملات تھے، ان سب میں بنو ہاشم کے ساتھ اس طرح متصل رہے کہ جب
اہل مکہ نے مسلمانوں کا بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا اور شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور ہو کر رہنا پڑا، تو اس میں بنو مطلب نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا تھا، تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ کی ممانعت کا معاملہ ہے، اس میں یہ بنو مطلب شامل نہیں ہے، اس میں یہ خاص حکم صرف بنو ہاشم کے لیے ہے، اور بنو ہاشم کون ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو جو آج آوان کہلاتے ہیں ہمارے اس میں، تو جو حضرت علی کی اولاد ہیں، اگر یہ بات ثابت ہے تو پھر ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو فرماتے ہیں ولا الی بنی ہاشم، تو بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور یہ حکم مطلق ہے، یعنی کوئی غیر ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور خود ہاشمی بھی اپنی زکوٰۃ دوسرے ہاشمی کو نہیں دے سکتا۔ الا من ابطل النص قرابته وهم بنو لہب فتحل لمن اسلم منهم كما تحل لبني المطلب، سوائے اس کے کہ نص نے جس کی قرابت کو باطل قرار دیا، اور وہ بنو لہب ہیں، ابو لہب کی جو اولاد ہیں، تو بنو ابی لہب کہنا چاہیے تھا یہاں پر۔ تو ان میں سے جو مسلمان ہوا تو اس کے لیے زکوٰۃ اگر وہ مستحق ہے، شریف فقیر ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی بحث، تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، جیسا کہ بنو مطلب کے لیے زکوٰۃ لینا حلال ہے۔ تو بنو مطلب کا مسئلہ بھی میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ ثم ظاہر المذہبی اطلاق المنع، جو احناف کا مذہب ہے اس کا جو ظاہر ہے یہ منع کو مطلق قرار دینا ہے، اور مطلق کا مطلب کیا ہے کہ غیر ہاشمی بھی ہاشمی کو نہیں دے سکتا، اور خود ہاشمی بھی ہاشمی کو نہیں دے سکتے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ قول کیا کہ جی ان کے لیے تو زکوٰۃ کے بدلے خمس ہوتا تھا، جو جہاد میں سے یا مال فے سے جو حصہ ملتا تھا، تو اب ان کا وہ حصہ نہ رہا، تو اس لیے اب ان کو زکوٰۃ جائز ہونی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کلام کیا، پورا ایک رسالہ اس عنوان پر موجود ہے، اور وہاں تمام نصوص سے یہی ثابت کیا کہ زکوٰۃ کی ممانعت کا حکم علیحدہ ہے، اور خمس کا جو خمس تھا اس کا اہل قرابت کے لیے حصہ ہونا وہ حکم الگ تھا۔ یہ آپس میں کوئی عوض اور بدل والا معاملہ نہیں تھا کہ جی کیونکہ زکوٰۃ حرام ہے ان پر تو اس لیے ان کو خمس دیا جا رہا ہو، تو ایسا کوئی بدل کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر ان کو خمس نہیں مل رہا تو اس کے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اہل بنو ہاشم جو ہیں ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہو جائے، کیونکہ یہ مال کا میل ہے، اور جو قرابت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں کو حاصل ہے یہ اس کا تقاضا ہے، اور یہ ایسی علت ہے جو ہر زمانے میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ وقول العینی، علامہ بدر الدین عینی حنفی بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، ان کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا والہاشمی یجوز لہ دفع زکاتہ لمثلہ، کہ ہاشمی جو ہے وہ اپنے ہی مثل کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو ثوابہ لا یجوز، تو اصل میں یہ لا یجوزو تھا، لا حذف ہو گیا اور یجوزو بچ گیا، تو اس لیے فرماتے ہیں جو درست بات تھی وہاں پر وہ لا یجوزو تھا، کیونکہ وہ نفی کر رہے تھے اس کی کہ ہاشمی بھی دوسرے ہاشمی کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ولا الی موالیہم، اسی طرح جو ان کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فارقاؤہم اولا، تو جو ان کے غلام ہیں
ان کو تو بدرجہ اولا نہیں دے سکتے. لحدیث مولا القوم منہم، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ جو کسی قوم کا آزاد کردہ غلام ہوتا ہے وہ اسی قوم کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کے بھی وہی احکام جاری ہوتے ہیں. تو جو بنو ہاشم ہیں ان کا آزاد کردہ غلام کو بھی اللہ نے یہ شرف دے دیا ہے کہ اب وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. وَهَلْ كَانَتْ تَحِلُّ لِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، اب اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ زکوٰۃ کی حرمت صرف کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے یا دیگر انبیاء کے لیے بھی زکوٰۃ لینا ناجائز تھا. اور اسی طرح کہ کیا یہ حکم ان انبیاء کے ساتھ خاص ہے یا جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقارب ہیں ان پر حرام ہے، تو اسی طرح کیا انبیاء کے جو اقارب تھے ان پر بھی حرام تھا یا نہیں. تو یہ ایک علمی بحث تھی. ظاہر ہے کہ اب تو یہ سلسلہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نبوت کا دروازہ تو بند ہے اور کسی بھی قسم کے نبی کے آنے کا اب کوئی معاملہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہوگی یا نہیں، تو ان کے آنے پر تو ایسی برکت ہوگی کہ لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ لے کر گھومیں گے اور ان کو کوئی شرعی فقیر دستیاب نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسی ایک علمی بحث ہے. تو فرماتے ہیں وَهَلْ كَانَتْ تَحِلُّ لِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، کہ کیا زکوٰۃ دیگر اور تمام انبیاء کے لیے حلال تھی. خلاف. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ حرمت تمام انبیاء کے لیے ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. لیکن جو ظاہر دیکھا جائے تو کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نحنو معاشر الانبیاء کہہ کر بات کی کہ ہم درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے. میراث کے معاملے میں بھی تمام انبیاء کا ایک ہی حکم ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی حرمت کا معاملہ بھی تمام انبیاء کو شامل ہے. وَاعْتَمَدَ فِي النَّهْرِ حِلُّهَا لِأَقْرِبَائِهِمْ لَا لَهُمْ، اور جو صاحب نہر الفائق علامہ عمر بن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس قول پر اعتماد کیا وہ یہ ہے کہ انبیاء کے لیے تو زکوٰۃ حلال نہیں تھی، لیکن جو ان کے اقارب تھے، خاندان والے تھے، ان کے لیے زکوٰۃ حلال تھی. تو حل لأقربائہم لا لہم، ان انبیاء کے لیے جائز نہیں تھی لیکن ان کے اقارب کے لیے جائز تھی. تو یہ جو بنو ہاشم کو منع کیا گیا یہ صدقہ واجبہ سے منع کیا، یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر، نظر، کفارے، تو ان کی ادائیگی بنو ہاشم کو نہیں ہو سکتی. لیکن جو نفلی صدقات ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے وقف کیا کہ یہ آمدنی فقراء میں تقسیم کی جائے اس کی، تو اس وقف کی آمدنی سے بنو ہاشم کو دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں وجازت التطوعات من الصدقات وغلت الاوقاف لہم اے لبنی ہاشم، کہ جو نفلی صدقات ہیں اور جو اوقاف کی آمدنی ہے وہ ان کے لیے جائز ہے، یعنی بنو ہاشم کے لیے جائز ہے. سواء سماہم الواقف او لا علی ما هو الحق کما حققہ فی الفتح، چاہے واقف نے یہ کہا ہو کہ جی ان میں سے بنو ہاشم کو بھی دے دینا، یا اس نے مطلقاً کہا تھا کہ اس وقف کی آمدنی کو فقراء پر خرچ کیا جائے. تو چاہے اس نے ان کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو،
دونوں صورتوں میں ان کے لیے وقف کی آمدنی کو خرچ کرنا جائز ہے. یہی مفتہ بھی قول ہے. بعض نے اس پر یہ کلام کیا کہ اگر واقف نے کہا تھا کہ جی بنو ہاشم کو دینا تو دیا جائے گا، اور اگر منع کیا تھا تو پھر نہیں دیا جائے گا. لیکن پہلا والا قول ہی درست ہے، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں بھی اسی قول کو اختیار فرمایا. تو آگے فرماتے ہیں لیکن فی السراج وغیرہ ہی، کہ سراج الوہاج اور دیگر کتابوں میں ہے کہ ان سماہم جازا و الا لا، کہ اگر واقف نے ان کا ذکر کیا تھا کہ ہاشمیوں کو دیا جائے تو جائز ہوگا، اور اگر ان کا ذکر نہیں کیا تھا تو یہ ان کے لیے جائز نہ ہوگا. قلت، اب اس پہ علامہ حسکفی تبصرہ فرماتے ہیں کہ وجعلہ محش الاشباہ محمل القولین، کہ جو اشباہ والنظائر مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کے جو محشی تھے انہوں نے یہ دونوں قولوں کا محمل قرار دیا، یعنی جنہوں نے جائز کہا اور جنہوں نے ناجائز کہا. تو انہوں نے کہا کہ جو جائز کہتے ہیں اس سے مراد ان کی وہ ہے کہ اگر ان کا ذکر کیا تھا، اور جو ناجائز کہتے ہیں کہ وقف کی آمدنی بھی بنو ہاشم کو نہیں دی جا سکتی، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو. لیکن مفتہ بھی قول پہلا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چاہے ان کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو، اس کا حکم زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، اور یہ ممانعت صرف زکوٰۃ اور جو صدقات واجبہ ہیں اس سے تعلق رکھتی ہے. ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط وهل تحل الصدقة لسائر الانبیاء قیل نعم وهذه خصوصیۃ لنبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر صاحب بحر نے مبسوط کے حوالے سے نقل کیا کہ کیا دیگر انبیاء کے لیے صدقہ حلال تھا؟ تو ایک ضعیف قول ہے کہ ہاں، اور زکوٰۃ کی حرمت یعنی لینے کی جو حرمت ہے یہ خاص ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. وقیل لا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں تھا زکوٰۃ لینا، بل تحل لقرابتہم، ہاں ان کے جو قرابت دار تھے ان کے لیے وہ زکوٰۃ لینا جائز تھا. فَهِيَ خُصُوصِيَةٌ لِقَرَابَةِ نَبِيِّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ زکوٰۃ کی حرمت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل قرابت کے ساتھ خاص ہے، اکراماً و اظہاراً لفضیلتہ، کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنا اور آپ کے شرف کو واضح کرنے کے لیے یہ خصوصیت اہل قرابت کے اندر آئی ہے. فَلْيُحْفَظ. تو یہ پورا کلام ہمارا بنو ہاشم سے متعلق تھا. اگلا جو اس میں ہے معاملہ کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا. تو یاد رکھیے کہ غیر مسلموں کی 3 اقسام ہیں شرعی احکام کے اعتبار سے. ایک کہلاتا ہے ذمی، دوسرا کہلاتا ہے حربی، اور پھر اس حربی کی ایک اور قسم کہلاتی ہے مستامن. ذمی اس غیر مسلم کو کہتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت کے ماتحت رہتا ہو اور اس کے جان و مال کا تحفظ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہو. اس کو عقد ذمہ دیا ہو، جان و مال کا تحفظ اسلامی حکومت نے دیا ہو. تو جہاں اسلامی حکومت ہے، دارالاسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی خیر اور آگے تفصیل ہے پوری، تو اس کے 2 طرح کے باشندے ہوتے ہیں. ایک تو مسلمان جو دارالاسلام میں رہتے ہیں، اور دوسرے وہ غیر مسلم جو وہاں کے مستقل رہائشی ہیں اور ان کے جان و مال کو تحفظ اسلامی ریاست کی طرف سے دیا گیا ہو، وہ ذمی کہلاتے ہیں. دوسرے جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور اسلامی ریاست کے تابع ظاہر نہیں ہیں تو وہ حربی کافر کہلاتے ہیں، یعنی جن کے جان و مال کا تحفظ اسلامی حکومت کی ذمہ داری
نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک وہ کہ جو دارالحرب ہی میں رہ رہے ہیں، دوسرا وہ کہ جو عارضی طور پر اپنی جان و مال کا تحفظ لے کر اسلامی حکومت میں آئے ہوں، اس کو مستامن کہتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ویزا لے کر جو کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ظاہر پرمیشن لے کے آتا ہے، اور وہاں جانے سے نہ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے نہ اس کا کوئی مال ضبط کیا جاتا ہے، تو وہ امن کی جو صورت ہے وہ یہاں اس ویزے کی صورت میں موجود ہے، تو اس کو مستامن کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی تو ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہو سکتی، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ نہ ذمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ حربی کو دی جا سکتی ہے، نہ مستامن کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر صدقات واجبہ ہیں، جیسا کہ قسم کا کفارہ ہے، نظر ہے اور صدقہ فطر ہے، تو کیا یہ ذمی کو دیے جا سکتے ہیں؟ تو اس میں فقہ حنفی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک ان کو صدقات واجبہ بھی نہیں دے سکتے، جبکہ امام محمد کے نزدیک ان کو صدقات واجبہ دے سکتے ہیں، اور یہ قول امام اعظم کی طرف بھی منسوب ہوا۔ لیکن جو مفتہ بھی قول ہے وہ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ صدقات واجبہ بھی غیر مسلم چاہے وہ ذمی ہی کیوں نہ ہو اس کو دینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قسم کا کفارہ ہو، صدقہ فطر ہو، نظر کی پیسے ہوں، یا اور بھی کوئی اس طرح کا جو واجب کے درجے میں آتا ہو، تو وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جد الممتار میں ایک روایت نقل فرمائی، کافی حاکم شہید کے اعتبار سے ان کی طرف منسوب کر کے، کہ وہاں انہوں نے صدقات واجبہ کا بھی عدم جواز نقل کیا اور کسی اختلاف کا ذکر نہیں کیا وہاں پر۔ اور جو یہاں علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ کافی جو ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے ظاہر الروایہ کے مسائل کو جمع کیا تھا، تو پتہ لگا کہ جب کوئی اختلاف وہاں ذکر نہیں کیا تو ظاہر الروایہ یہ ہوئی کہ یہ ہمارے تینوں ائمہ کا قول ہے، امام اعظم کا بھی قول ہوا، امام ابو یوسف کا بھی قول ہوا، اور امام محمد کا بھی قول ہوا۔ تو یہ جو دیگر یہاں جو نقل ہے کہ امام محمد نے یہ فرمایا، تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہر الروایہ سے ہٹ کر دوسری روایت ہے جو امام محمد کی طرف منسوب کی گئی۔ تو اسی لیے مفتہ بھی قول بھی یہی ہے جو امام ابو یوسف کی طرف منسوب ہوا، لیکن حقیقت میں یہ تینوں ہمارے ائمہ کا ظاہر الروایہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو غیر مسلم ہیں نہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں۔ غیر مسلم میں سب آ گئے، غیر مسلم کا لفظ کتابی کو بھی شامل ہے اور غیر کتابی کو بھی شامل ہے۔ اب رہ گئے صدقات نافلہ۔ تو صدقات نافلہ جو ہیں وہ ذمی کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ذمی کو دینا یہ جائز ہے، لیکن جو حربی ہے یا مستامن ہے تو اس کو صدقات نافلہ بھی دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قربت کا اصلاً اہل ہی نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے
الحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، یہ پورا ایک رسالہ موجود ہے جس میں پورے تفصیل کے ساتھ آپ نے دلائل نقل کیے کہ یہ جو حربی کافر ہیں یہ اصلاً تبرع کے اہل نہیں ہیں، ان کو پیسہ دینا یہ گویا اپنے مال کو ضائع کرنا ہے، کوئی اس میں ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے ذمی کافر کو، ذمی غیر مسلم کو تو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، تو پاکستان کے جو غیر مسلم ہیں یہ ذمی کے حکم میں ہیں۔ یہ ایک پوری تفصیلی ڈیبیٹ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج کوئی ذمی نہیں، تو وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کے حساب سے فرمایا تھا، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور خود آج بھی جو وہاں کے علماء فرماتے ہیں ہندوستان کے غیر مسلم حربی کے حکم میں ہیں، تو ظاہر ہے وہاں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ جس کے تحت ان کو جان و مال کا تحفظ حاصل ہو وہاں کے غیر مسلموں کو۔ لیکن پاکستان میں بہرحال ایک اسلامی حکومت ہے جو اسلام کا نام لیتی ہے، کھل کے کوئی کفر کی بات نہیں کرتا۔ ہمارا آئین بھی قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دیتا ہے۔ ہمارے ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو آئین کی حد تک تو ہم مسلمان ہیں، باقی فساق و فجار حکمران ہر دور میں رہے ہیں، یہ کوئی خلفاء راشدین کا دور تو ہے نہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر جو کچھ کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ تو بہرحال تو یہ فاسق کہلائیں گے، لیکن بہرحال مسلمان جب تک کفر کی کوئی بات واضح نہ ہو جائے ہم ان کو غیر مسلم قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کی حکومت نے اب یہاں کے غیر مسلموں کا جان و مال کا تحفظ لیا ہوا ہے، یہاں کے آئین کے وہ ماننے والے ہیں، پابند ہیں، تو اس لیے پاکستان کے جو غیر مسلم ہیں وہ ذمی کے حکم میں ہیں۔ تو اب اگر سڑکوں پر جیسے ہمارے ہاں ویلفیئر لوگ ادارے جو ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں، تو اگر نفلی صدقہ ہے تو پاکستان میں یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایسا ملک ہے کہ جہاں پر حربی کافر پائے جاتے ہوں، جیسا کہ ہندوستان ہے یا یورپ کے ممالک ہوئے، تو یہاں اس طرح کا مسلمان لنگر خانہ کھولیں کہ جس میں مسلم اور غیر مسلم سب آ کر کھانا کھائیں، تو یہ غیر مسلم جو ہیں وہ نفلی صدقے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ فرق رکھنا پڑے گا۔ پاکستان کے اعتبار سے بنگلہ دیش ہے یا اور اسلامی ممالک ہیں، افغانستان ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تو یہاں اگر ایسا دسترخوان لگ رہا ہے کہ جس میں مسلم اور غیر مسلم سب کھائیں تو یہ جائز ہوگا اگر نفلی صدقہ ہے۔ لیکن صدقات واجبہ سے تو ویسے بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں تملیک ہی نہیں پائی جاتی، اور غیر مسلم کو دینا دوسری وجہ ہو گیا کہ جو ذمی کافر ہے اس کو بھی صدقہ واجبہ یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو وہاں آپ پھر مسلمز کے لیے آپ اونلی فار مسلمز لگا دیں۔ ان لوگوں نے تو اونلی فار وائٹ کر دیا تھا، ناٹ الاؤڈ فار بلیک۔ یہ تو آج اتنا دباؤ ان کے اوپر پڑا ہے، تو خود اپنے ہم قوم، ہم نسل، ہم زبان، ہم مذہب، صرف رنگ کا فرق ہونے پر انہوں نے اتنی تفریقیں ڈال دی تھی۔ تو ایک ہمارا جب اسلام کا معاملہ ہے تو یہ ایک مذہبی معاملہ ہے۔ پاکستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمی کی اجازت دی جائے گی، اس میں پھر قادیانیوں کو کس میں؟ قادیانی جو ہیں یہ ان کا معاملہ ایک ذرا الگ ہے بالکل، کیونکہ قادیانیوں سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، اور جس طرح دیگر اقلیتیں ہیں پاکستان میں رہتی ہیں ان سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ہندو بھی رہ رہے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہودی بھی رہتے ہیں پاکستان میں، سکھ بھی رہتے ہیں، کبھی کسی کمیونٹی سے جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب پرامن رہتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، ایک مغرب کا پروپیگنڈا اور چیز ہے، لیکن آپ اندرون سندھ کے شہروں میں جا کر دیکھیں، بڑے بڑے کاروبار ان ہندوؤں کی ملکیت میں ہیں، مسلمان کام کرتے ہیں، مسلمان ان سے خرید و فروخت کرتے ہیں، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے تو یہ آئین سے غداری کرتے ہیں، آئین سے بغاوت کرتے ہیں اور اپنے لیے اسلام کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں گے، ہمارے قرآن کو اپنی کتاب کہیں گے. تو ظاہر ہے کہ جو عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ کوئی اس کو مسلمان کہے گا تو اس سے لڑنے شروع ہو جائے گا کہ مجھے مسلمان کیوں کہہ رہے ہو. یہ ایسے غیر مسلم ہیں کہ جو ضد یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں مسلمان کہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. جو ناپاک ہے اس کو ہم پاک نہیں کہہ سکتے، جو حرام ہے اس کو ہم حلال نہیں کہہ سکتے. تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو جھگڑا ہی ختم. اور یہی مطالبہ ہے ہمارا ان سے، آئین کا بھی یہی مطالبہ ہے، قانون کا بھی یہی مطالبہ ہے اور اسلام کا بھی یہی مطالبہ ہے. بس اتنی سی بات ہے جو اہل مغرب کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ آپ امتیازی سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ تو امتیازی سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑ رہے، نہ آئین کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ قانون کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ اسلام کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اگر مسلمان ہونا ہے تو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا پڑے گا، اور جو عقیدہ ختم نبوت سے ہٹ کر بات کرے گا اس کو غیر مسلم قرار دینا پڑے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بالکل 16 آنے بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، زیرو ٹالرنس ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ان کو نہیں دیا جا سکتا، نفلی صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا. تو جب تک یہ راہ راست پر نہیں آتے، تو جس طرح آج یوکرین پر رشیا نے حملہ کیا تو اہل مغرب نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. ایک جرم کیا اس نے، تو یہ تو اتنا بڑا جرم کر کے بیٹھے ہیں، اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں تو ہم پہ کائے کو اعتراض. ٹھیک ہے نا. تو جب خود تم یہ کام کرو تو ٹھیک ہو جائے اور ہم یہ کام کریں تو ہم غلط ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کہ یہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے کہ جزیے کے دینا کیا شرط ہے یا صرف استحقاق کافی ہے. تو جو میں نے تحقیق کی ہے اس کے سامنے تو یہ بات میرے ظاہر جو ہوئی ہے کہ بالفعل جزیہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے. صرف حاکم کا ایک اتنی پاور میں ہونا کہ وہ ان سے لینا چاہے تو لے سکے، تو یہ اور ان کو جان و مال کا تحفظ دیا ہو اس نے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے. جیسا کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مستامن 1 سال سے زیادہ دارالاسلام میں رک جائے تو اب اس کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا اور وہ ذمی کے حکم میں آ گیا، یعنی ریاست اس سے جزیہ وصول کرے گی. ایسے ہی اگر وہ حربی عورت جس نے کسی ذمی سے نکاح کر لیا تو وہ بھی ذمیہ ہو گئی کیونکہ وہ شوہر کے ماتحت ہے. تو جو دار شوہر کا ہوگا وہی دار اس کی بیوی کا ہوگا. تو یہاں پر بھی جزیہ نہیں دیا اور عورت پہ جزیہ نہیں ہے، بچوں پر جزیہ نہیں ہے، بوڑھوں پر جزیہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ذمی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آج کے دور کے معاملات میں یہ ایک الگ بحث ہے کہ جزیہ لینا چاہیے یا نہیں. لیکن بہرحال اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ذمی کے حکم میں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ذمی ہے. ٹھیک ہے. میں نے لفظ اس لیے احتیاط والا استعمال کیا ہے. وہ ٹیکس ایک عام ہے، کوئی خصوصی ٹیکس ان سے نہیں لیا جاتا. جیسے مسلمانوں کے اوپر ٹیکس ہے اسی طرح ان کے اوپر ٹیکس ہے.
وہ پھر ایک جزیے کی الگ بحث، میں نے کہا نا ہم کہیں اور نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ اس پہ کبھی اور گفتگو. خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، 2 دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے کہ عورت اگر حربیہ ہے اور ذمی سے نکاح کرتی ہے یا مسلمان سے نکاح کرتی ہے تو وہ ذمیہ بن گئی. بوڑھا ہے، بچہ ہیں، عورتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی جزیہ نہیں ہے لیکن یہ ذمی ہے، تو بغیر جزیہ دیے بھی ذمی ہوا جا سکتا ہے. صرف اتنی سی بات میں نے ثابت کرنی تھی اور وہ اس چیز سے ثابت ہو جاتی ہے. آگے آ رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ وَلَا تُدْفَعُ إِلَى ذِمِّيٍّ لِحدیث معاذ، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ذمی کو نہیں دی جائے گی حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کی وجہ سے، جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ان کے فقراء سے لیا جائے گا، ان کے عمراء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا. تو مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جائے گی. تو غیر مسلم سے نہ لی جائے گی اور نہ انہیں دی جائے گی. الغنم بالغرم، یہ ضابطہ ہے کہ فائدہ اسی کو ملے گا جس پر ذمہ داری بھی آئے گی. تو جب مسلمانوں پر ذمہ داری ہے تو فائدہ بھی مسلمانوں ہی کو ملے گا. وجاز دفع غیرها وغیر العشر والخراج الیہ ای الذمی ولو واجبا كنظر وکفارۃ وفطرۃ خلافا للثانی وبقولہ یفتى حاوی القدسی. وہ اختلاف آ گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زکوٰۃ کے علاوہ اور عشر کے علاوہ جو خراج ہے اور اسی طرح جو اور واجبات ہیں جیسا کہ نظر ہے، کفارہ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ ذمی کو دیا جا سکتا ہے برخلاف امام ابو یوسف کے. اور امام ابو یوسف کے قول پر ہی فتویٰ ہے، حاوی قدسی نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، اس پہ پورا کلام میں نے کر لیا ہے. وَأَمَّا الْحَرْبِ وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا فَجَمِيعُ الصَّدَقَاتِ لَا تَجُوزُ لَهُ اتِّفَاقًا بَحَرْ عَنِ الْغَایَا وَغَیْرِهَا لیکن جزم الزیلعی بجواز التطوع لہو. کہتے ہیں جو حربی ہے اگرچہ مستامن ہو، کیونکہ حربی کی 2 قسمیں بتائی تھی میں نے، ایک وہ جو دارالحرب ہی میں رہ رہا ہے، ایک وہ ہے تو حربی لیکن عارضی طور پر امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہو، اس کو مستامن کہتے ہیں. تو اگرچہ مستامن ہو تو تمام صدقات اس کے لیے بالاتفاق جائز نہیں ہے. یہ بحر الرائق نے غایا اور دیگر کتابوں سے نقل کیا، لیکن کیونکہ جو اتفاقاً کہا اس کے اوپر علامہ حسکفی کہتے ہیں کہ لیکن علامہ زیلعی نے اس بات پر جزم کیا ہے کہ حربی کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے. لیکن صحیح قول وہ پہلے والا ہی ہے کہ حربی کافر کو نہ صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں اور نہ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. تفصیل اگر دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کا الحجۃ المؤتمنہ کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ یہاں تک بات ہو گئی کہ کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آگے زکوٰۃ کی جب ادائیگی کی جائے تو یہ چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے کہ پورا آپ اس کا بایو ڈیٹا نکال کے پوچھیں، پورے ان سے فارم بھروائیں کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا کیا ہے، کتنی آمدنی ہے، کیا ہے. شریعت نے ہمیں اتنا مکلف کیا ہے کہ اگر کسی کی ظاہر فقراء کی طرح ہے، اس کی حالت فقراء جیسی ہے، جب فقراء بیٹھے ہیں وہ انہی کی لائن میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سوائے 3 صورتیں آگے آ رہی ہیں کہ ان میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ایک صورت یہ کہ اپنے ہی غلام کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ بانٹ رہا تھا، وہ اس کا غلام بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھے بغیر اس کو بھی دے دی. تو غلام کو دینا ایسا ہی ہے ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں رکھنا.
تملیک ہی نہیں پائی گئی. اسی طرح اپنے مکاتب کو، کیونکہ وہاں پہ بھی ملکیت کا شبہ موجود ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگرچہ یہ غور کر کے دیا تھا، یہ سمجھا تھا کہ سارے مستحق کے زکوٰۃ ہیں. اور تیسرا حربی کافر، کہ اگر حربی کافر کو، وہ بیٹھا ہوا تھا لائن میں فقیروں کی، اس نے سمجھا یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، اس نے اس کو دے دیا، اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو حربی کافر ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب اس کو دوبارہ اپنی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ جو حربی کافر ہے وہ تطوع کا، تبرع کا اہل ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر اس نے غنی کو دے دی، سمجھا کہ یہ فقیر ہے، بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو غنی ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ غنی کو دینے میں بھی ثواب ہے. ایسا نہیں ہے کہ غنی کو دیا جائے تو کوئی گناہ مل جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جو فقیر کو دینے کا ثواب ہے، نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں، وہ غنی کو دینے میں اس کے مقابلے میں کم تر ہے. تو اگر غنی ہونا ثابت ہوا، زکوٰۃ ہو گئی. اپنے ہی باپ کو دے دی، اس وقت نہیں پتا تھا میرا باپ ہے، اس نے تحری کی اور تحری کر کے دے دی، بعد میں پتہ لگا اپنے ہی والد کو دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی. کیونکہ یہاں ملکیت تو تھی، لیکن کیونکہ ان کے منافع ایک ہو رہے تھے، اس وجہ سے منع کیا گیا تھا. اسی طرح اس کا بیٹا ہونا پتہ چلا بعد میں، ہو گئی. ایسے ہی ذمی پتہ چلا کہ یہ تو ذمی تھا، زکوٰۃ ادا ہو گئی. کیونکہ ذمی کو دینا بھی بہرحال قربت ہے، ثواب ہے، لیکن حربی کو دینا جو ہے وہ قربت اور ثواب نہیں ہے. تو فرماتے ہیں دفع بتحر لمن یظنہ مصرفا فبان انہ عبدہ او مکاتبہ او حربی ولو مستامنا اعادہا لما مرہ. کہ اس نے تحری کی، غور و فکر کیا کہ بھئی یہ مستحق کے زکوٰۃ اس کو لگ رہا تھا، اس نے زکوٰۃ دے دی، اس کو زکوٰۃ کا مصرف گمان کر کے، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو اسی کا غلام تھا، اپنے ہی غلام کو دے دی، یا اپنے ہی مکاتب کو دے دی، یا حربی کو دے دی. تو یہ تین صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگرچہ وہ حربی مستامن کیوں نہ ہو تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لہٰذا اس زکوٰۃ کی دوبارہ ادائیگی اس پر لازم ہے. وَإِن بَانَ غِنَاهُ، اور اس نے گمان کر کے دیا کہ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا وہ تو غنی ہے. او کونہ ذمیا، یا پتہ لگا جناب وہ تو ذمی ہے. او انہ ابوہ، تیسری صورت کہ وہ تو اسی کا باپ نکلا زکوٰۃ دینے والے کا. او ابنہ، یا اسی کا بیٹا ہے، چوتھی صورت. او امرأتہ، یا اسی کی بیوی ہے، پانچویں صورت. او ہاشمی، یا سادات میں سے کسی کو دے دی، پتہ نہیں تھا اس وقت یہ سادات میں سے ہے، تو لا یعید. تو یہاں زکوٰۃ کا اعادہ نہیں ہے، لأنہ اتی بما فی وسعہ، کیونکہ جو اس کی وسعت میں تھا اس نے اس پر عمل کر لیا. کسی کے گھر جا کر تحقیق کرنا یا پورا اس کا بایو ڈاٹا لینا یا پورا اس کو جو ہے جانچ پڑتال کرنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی. اس کا ظاہر اس کو لگا کہ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، اور اس غور و فکر کی بنیاد پر اس نے اس کو زکوٰۃ ادا کر دی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو اس سے ہمارے ان اداروں کو سبق سیکھنا چاہیے جو تفتیش کے نام پر لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. جی پڑوسیوں سے جا کر پوچھ گچھ ہو رہی ہے، حال یہ ہو گیا کہ خود اس کے کہے کو بھی نہیں مان رہے. جاؤ دو پڑوسیوں کے پاس جا کر، اب وہ بیچارہ سفید پوش آدمی ہے، کون پسند کرے گا کہ جا کر اس کے پڑوسیوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ بھئی کیا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے.
تو یہ اچھی بات نہیں ہے. فراڈیوں سے بچنا ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے سفید پوش آدمی کی سفیدی کا بھرم رہ جائے. تو جب شریعت نے اتنی آسانی دی ہے تو ہمیں اس آسانی کو اس پر عمل کرنا چاہیے. حتی لو دفع بلا تحرن، اچھا بغیر سوچو بچار کے اس نے ایسے ہی دے دی بس، تو لم یجوز ان اخطا. ایسی صورت میں اگر یہ پتہ لگا کہ جس کو دیا وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں تھا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صرف اس کو اتنا کہا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے کہ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کی حیت یا جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے یہ ہو جانا کافی ہے. اس کی جانچ پڑتال پوری کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. دے دی کسی سید کو، جی، لینے والے کو پتہ نہیں تھا کیا ہے تو کوئی بات نہیں. سوال پورا سن. دینے والے نے زکوٰۃ کی تو نیت کی، جی، لینے والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور دینے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سید ہے. ٹھیک ہے. بعد میں اس میں انکشاف ہوا کہ بھائی یہ تو زکوٰۃ تھی، اس میں ظاہر ہے اس کو بھی پتا تھا میں نہیں لے سکتا، تو اب یہ اس کو واپس کرے گا یا صدقہ کر دے گا؟ ہاں، یہ اس میں دونوں قسم کے قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کیا اب اس کے لیے یہ حلال ہے یا نہیں، یعنی غنی نے زکوٰۃ لے لی یا سید نے زکوٰۃ لے لی، اسے نہیں پتا تھا زکوٰۃ ہے، دینے والے کو یہ نہیں پتا تھا یہ غنی ہے یا سید ہے، بعد میں اسے پتہ لگا یہ تو زکوٰۃ تھی، اسے پتہ لگا یہ تو سید ہے، تو اب جو لیا ہے یہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. اب کیا اس کے لیے جائز ہے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب پھر جب جائز نہیں ہے تو کیا کرے؟ واپس اسی کو لوٹائے یا صدقہ کر دے؟ تو یہ بھی دونوں قول موجود ہیں. خود اسی کو بھی دے سکتا ہے اور آگے تصدق بھی کر سکتا ہے. یہ دونوں قسم کا اس کو اختیار ہے. جی، غنی اور سادات دونوں کے لیے حکم ہے. اس کی پھر وہ دوبارہ دینی پڑے گی نا، وہ واپس آ گئی اس کی کہ یہ ایسا ہو گیا کہ جو حق سمجھ کر دیا تھا پتہ لگا وہ حق اس کو حاصل نہیں تھا. اگلا مسئلہ ہے وَكُرِهَ إِعْطَاءُ فَقِيرٍ نِصَابًا أَوْ أَكْثَرَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ مَدْيُونًا وَكَانَ صَاحِبُ عِيَالٍ بِحَيْثُ لَوْ فَرَّقَهُ عَلَيْهِمْ لَا يَخُصُّ كُلًّا أَوْ لَا يَفْضُلُ بَعْدَ دَيْنِهِ نِصَابٌ فَلَا يُكْرَهُ. کہتے ہیں کہ اب ایک ہی فقیر کو اتنا زکوٰۃ کا مال دے دینا کہ جو خود صاحب نصاب ہو جائے وہ، یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے اس کے پاس، تو یہ مکروہ ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ مدیون ہے تو اب اس پہ چڑھا ہوا 50 لاکھ کا قرضہ ہے، تو ظاہر ہے یہاں کئی نصابیں دینی پڑیں گی تب جا کر اس کا قرضہ ادا ہوگا، تو اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کسی فقیر کے اہل و عیال زیادہ ہیں کہ اگر وہ جو پیسے اس کو دیے گئے ہیں اگر وہ سب میں تقسیم کرے تو ہر ایک کا نصاب نہیں بنتا، تو پھر بھی مکروہ نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے تو ظاہر ایک بندے کے حساب سے ہوگا معاملہ، اس کے تحت پھر اس کے بیوی بچے ہیں زیادہ تو پھر ان سب کی کفالت اسی کی ذمہ داری ہے. تو ہر کے اعتبار سے کیونکہ جو بھی لے گا وہ انہی پر خرچ کرے گا، تو پھر ہر ایک کو اتنا نہ دیا جائے. تو ہمارے ہاں جو ہیلا کرایا جاتا ہے شرعی فقیر سے، اس کا یہ خیال رکھا جائے کہ اتنا مال ایک دم نہ دیا جائے اس کو کہ جس سے وہ خود غنی بن جائے. ادارے لیتے ہیں وکیل بن کے. ادارہ فقیر بن کے کیسے لیتا ہے؟ وکیل بن کے. اچھا، وکیل بن کے کوئی مسئلہ نہیں. وکیل بن کے ادارے نے لیا، اس پر وہ اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ حساب سے بہت اوپر چلا جاتا ہے. اچھا، تو اگر وہ بہت ساروں کا وکیل ہے تو پھر ہر وکیل کا الگ الگ دیکھا جائے گا. اگر ایک ہی شرعی فقیر کا وکیل ہے تو پھر نصاب سے زیادہ اس کو لینا یہ مکروہ ہوگا. نیت
بات ہو کہ ایک بندہ اگلے سال نصاب کے مالک ہونے کے بعد کام کاج کر لے, آئندہ دینے والا بن جائے, دینے والا نہ رہے, کیا فرق؟ وہ تب ہو کہ جب باقی سارے فقیر ختم ہو چکے ہوں. نہیں, ایک فقیر کو اتنا دیا کہ یہ آئندہ دینے والا بن جائے, ہم کو تھوڑا تھوڑا دیتے. تو دینے والا تو بعد میں بنے گا نا, یہ تو واقعی ہے کہ دے بھی یا نہیں بھائی. ابھی کیونکہ جو فقراء موجود ہیں ان کی حاجت موجود ہے, اب ایک ہی کو آپ دیں اور باقی شکل دیکھتے رہ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے پیچھے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فوراً واجب ہے یا تاخیر کے ساتھ واجب ہے. تو جب فقراء موجود ہیں, ان کو حاجت موجود ہے, تو بہتر کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سب کو تقسیم ہو جائے, یا سارا پانی کسی کے ایک کے گھر میں جا کر جو ہے نا پورا اسٹور کر لیا جائے. ظاہر سی بات ہے سب یہی سمجھیں گے کہ تھوڑا تھوڑا سب کو ملے تاکہ سب کا گزارا چل جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں مکروہ ہے ایک فقیر کو نصاب یا اس سے زیادہ دے دینا, مگر یہ کہ جب جس کو دیا جا رہا ہو وہ مدیون ہو یا بہت عیال والا ہو, اس حیثیت سے کہ اگر وہ اپنے تمام عیال پر تقسیم کرے وہ مال تو سب کے پاس نصاب پورا نہیں ہوتا, یا اس کے دین کی ادائیگی کے بعد اس کے بعد نصاب نہیں بچتا, تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے. زکوٰۃ میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جہاں مال ہے یہ وہیں کے فقراء کا حق ہے. اس کی تقریباً 8 کے قریب صورتیں بنتی ہیں کہ جہاں پر آپ جہاں کی زکوٰۃ ہے وہ دوسرے شہر بھیج سکتے ہیں. ویسے اصلاً حکم یہ ہے کہ جہاں مال ہے تو زکوٰۃ وہیں کے فقراء میں تقسیم کی جائے. جیسے کراچی ہے تو کراچی والوں سے اگر زکوٰۃ لی ہے, ویلفیئر والے کرتے ہیں نا, تو ان کو ترجیح کراچی والوں ہی کو دینی پڑے گی. مگر یہ کہ جو 8 صورتیں آگے آ رہی ہیں اس میں پھر آپ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں کراہت سے مراد علامہ شامی نے تو کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے, لیکن علامہ سید احمد طحطاوی نے جو مراقی الفلاح پر حاشیہ لگایا, حاشیۃ الطحطاوی, وہاں انہوں نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا. تو فرماتے ہیں وَكُرِهَ نَقْلُهَا کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ سے, ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنا مکروہ ہے. علامہ شامی کی تحقیق میں مکروہ تنزیہی اور علامہ طحطاوی کی تحقیق میں مکروہ تحریمی, کیونکہ وہ حدیث معاذ بھی یہی کہتی ہے کہ اغنیاء سے لیا جائے گا اور فقراء میں ان کے ہی تقسیم کیا جائے گا. فقرائہم ضمیر ہے وہاں کے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہیں اور نہیں جائے گی وہ زکوٰۃ. اللہ, اب وہ استثناء آ رہے ہیں کون کون سے. نمبر 1 الی قرابت, کہ اگر کسی کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں اور وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں, شرعی فقیر ہیں, تو اب وہ اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو بھیج سکتا ہے, کیونکہ زکوٰۃ دینے میں سب سے پہل اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے کرنے کا حکم ہے. اور ان میں بھی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں, کیونکہ ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے, باقی اور جتنے رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اپنے بہن بھائی دیکھیں, ان کی اولادوں کو دیکھیں, پھر چچا, پھر ان کی اولادیں, پھر پھپھو ان کی اولادیں, پھر ماموں ان کی اولادیں, اسی طرح پھر اور دیگر رشتہ دار. یہ نہ ہو تو پھر اپنے پڑوسی, پڑوسیوں میں کوئی نہیں ہے تو پھر جو اہل پیشہ ہیں, جو کام کرتے ہیں, اہل فن, ان میں سے کوئی ہے تو اس کو دیکھیں. وہ نہیں ہے تو پھر جو علاقہ ہے آپ کا اس کو دیکھیں, پھر اپنے شہر کو دیکھیں,
اور یہاں بھی نہیں ہے تو پھر باہر دیکھیں. تو سب سے پہلا حق ہی زکوٰۃ پر اہل قرابت کا ہے، کیونکہ اس میں زکوٰۃ دینے میں 2 ثواب ملیں گے، صدقے کا بھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی، اور رشتہ داری قائم کرنے کا بھی. بلکہ روایت جو نقل کی ہے وہ تو بڑی چشم کشا ہے. تو فرماتے ہیں بل فی الظہیریتی، کہ ظہیریہ کے اندر ہے لا تقبل صدقۃ الرجل وقرابتہ محاویج، کہ ایسے بندے کا صدقہ قبول نہیں ہوتا کہ جس کے اپنے رشتہ دار محتاج ہوں. گھر میں آگ لگی ہے اور یہ بالٹی لے کر گھوم رہا ہے کہ بھائی کسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو لو میں پانی سے بجھا دوں. تو پہلے اپنے گھر کو دیکھو. حتی یبدأ بہم، یہاں تک کہ وہ اپنے اہل قرابت سے ابتدا کرے. فیسد حاجتہم، اور ان کی حاجت کو پورا کر دے، پھر دوسروں کو دیکھے. تو پہلی صورت شہر سے باہر بھیجنے کی، اپنے رشتہ داروں کو بھیجا. نمبر 2 او احوج، بہت زیادہ محتاجی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ گیا، زلزلہ آ گیا، جیسے کوئی سیلاب آ گیا، اس طرح کی کوئی کہ بہت زیادہ محتاجی آ گئی ادھر، تو پھر وہاں زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں. او اسلحہ، یا زیادہ اس میں فائدہ ہے. او اورع، یا زیادہ متقی ہیں وہاں پر. چوتھی صورت او انفع للمسلمین، یا 5ویں صورت کے مسلمانوں کا زیادہ فائدہ اس میں ہے. جیسے کہیں جہاد چل رہا ہے تو مجاہدین کو زکوٰۃ بھیجی، کہ وہ کفار سے لڑ رہے ہیں، ان کو وہاں ضرورت ہے، مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے فقراء ہیں، تو وہاں کے جہاد میں بھی ان کی معاونت ہو گئی، تو اس میں زیادہ فائدہ ہے مسلمانوں کا. او من دار الحرب الى دار الاسلام، 6ٹھی صورت کہ کوئی دار الحرب میں رہ رہا ہے، وہاں مال ہے اس کا، تو وہاں سے وہ اپنی زکوٰۃ دارالاسلام میں بھیجے. جیسے یورپ میں مسلمان رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو وہاں سے وہ اپنی زکوٰۃ پاکستان بھیجتے ہیں یا اور مسلم ممالک میں بھیجتے ہیں، تو اس میں کوئی منع کی بات نہیں ہے. وہ اسی قبیل سے ہے، اس کا استثناء موجود ہے. کیونکہ دارالاسلام کے جو فقراء ہیں وہ دارالحرب کے فقراء کے مقابلے میں اولا ہیں. او الی طالب علم، یا کسی طالب علم کو بھیجا جائے. اسی میں ہمارے دینی ادارے آ گئے، دینی مدارس آ گئے، کہ اگر کوئی ایک شہر میں ہے اور کوئی دینی ادارہ دوسری جگہ پر موجود ہے، دین کا کام کر رہا ہے، تو وہاں اس لیے زکوٰۃ بھیجی تاکہ وہاں دین کا فائدہ ہوگا، طلباء کا فائدہ ہوگا، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وفی المعراج التصدق علی العالم الفقیر افضل، کہ ایک جاہل فقیر ہے اور ایک عالم فقیر ہے، تو فرمایا کہ عالم فقیر کو دینا اولا ہے، لیکن عالم کو دینے میں اس کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا جائے. کوئی ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو. ظاہر ہے کہ ایک عالم کو دینے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور ایک عام شخص کو دینے کا طریقہ اور ہوتا ہے. تو تعظیم کے ساتھ لفافے میں رکھ کر ایک جیسے نظر پیش کی جاتی ہے اس طریقے سے ان کو پیش کیا جائے. دل میں نیت آپ زکوٰۃ کی کر لیں. اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ شخص عالم ہے اور غریب ہے، محتاج ہے، تو اس کی اس طرح مدد کی جا سکتی ہے. اور اس کو بتانا تو پہلے ہی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ پیچھے ہماری گفتگو ہو چکی ہے. او الی الزہاد، یا صوفیہ ہیں، ان کی خانقاہیں ہیں، تو وہاں زہاد، ان زاہدوں کو، صوفیہ کو بھیجا جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. او کانت معجلۃ قبل تمام الحول فلا یکرہ، اسی طرح سال پورا ہونے سے پہلے آپ دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جب سال پورا ہو گیا تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور اب یہ وہیں کے فقراء کا حق ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دوسرے شہر بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر سال کے تمام ہونے سے پہلے بھیج سکتے ہیں، پھر اس صورت میں کراہت نہیں ہے.
वला यजूज़ु सर्फ़ुहा लिअहलिल बिदअ, ये बद मज़हबों का सवाल पूछा था ना, आ गया। तो जो अहले बिदअत हैं उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। कल कर्रामिया, जैसा कि कर्रामिया है, ये मुशब्बा यानी जो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के साथ को तशबीह देते हैं बंदों के साथ, मखलूक के साथ, तो वो मुशब्बिहा कहलाते हैं, तशबीह देने वाले। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी बेमिसल है और उसकी सिफ़ात भी बेमिसल हैं। उसकी ना ज़ात को तशबीह दी जा सकती है किसी चीज़ से, ना उसकी सिफ़ात को तशबीह दी जा सकती है। तो ये जो कर्रामिया है, ये एक फ़िरक़ा गुज़रा है कि जो ये कहता था कि अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो अर्श पर इस्तिक़रार किए हुए है। तो इस्तिक़रार करना, बैठना, उतरना, चढ़ना, ये सब मखलूक की सिफ़ात हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, तो अल्लाह की मिसल कोई भी नहीं। तो इसलिए इनको गुमराह करार दिया गया। और ऐसे ही जो दीगर फ़िरक़े हैं कि जो अल्लाह की सिफ़ात को मखलूक जैसी सिफ़ात मानते हैं, तो वो भी इन्हीं के हुक्म में शामिल हैं। तो फरमाते हैं कि कल कर्रामिया लिअन्नहुम मुशब्बिहतुन फ़ी ज़ातिल्लाह, कि वो अल्लाह की ज़ात में तशबीह देने वाले हैं। वकज़ल मुशब्बिहतु फ़ी सिफ़ात, इसी तरह वो लोग के जो सिफ़ात में तशबीह देने वाले हैं फ़िल मुख्तार, मुख्तार कौल में, लिअन्ना मुफ़व्वितल मारिफ़ती मिन जिहति ज़ात युल्हक़ु बिमुफ़व्वितिल मारिफ़ती मिन जिहति सिफ़ात मजमउल फ़तावा। ये इबारत मुनक़लिब हो गई। असल इबारत यह है कि जो सिफ़त की मार्फत जिनको हासिल ना हो, तो वो उन्हीं लोगों के साथ मुल्हिक हैं कि जिनको अल्लाह की ज़ात की मार्फत हासिल नहीं है। यहाँ इबारत उन्होंने ये कर दी कि जो ज़ात की मार्फत जिन पे नहीं है, तो वो मुल्हिक उनके साथ हैं कि जिनको सिफ़ात की मार्फत नहीं है। तो असल मामला ज़ात है और सिफ़त उसके बाद है। तो इसलिए जो ज़ात में जिनको मार्फत ना हो वो असल है, और जो सिफ़ात में मार्फत ना रखते हों वो उनके साथ मुल्हिक हैं। तो इबारत क़ल्ब हो गया। ठीक है जी। कमा ला यजूज़ु दफ़्उ ज़काति ज़ानी लिवलदिही मिन्हु ऐ मिनज़ ज़िना वकज़ल लज़ी नफ़ाहु एहतियातन इज़ा कानल वलदु मिन ज़ाति ज़ौजिन मारूफ। 2-3 सफ़े मेरे ख्याल आगे हैं ये, तो इसको इंशाल्लाह फिर हम बस ये कल थोड़ा सा रह गया ये करेंगे, और फिर इंशाल्लाह सदक़ा फ़ितर है, और तीसरी हमारी एक बहस उसकी रह गई है प्रोविडेंट फ़ंड के हवाले से। ये 3-4 बातें हमारी रह गई हैं। इंशाल्लाह कोशिश करके मैं अगर कल हो सका तो कल के दर्स में सबको नवेट कर फिर परसों से हम जो है वो सौम के ऊपर चले जाएंगे। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कोई सवाल अगर है तो, वैसे तो साथ साथ ही सवाल आप चला रहे थे। कुर्बानी का जो गोश्त है वो सदक़ात वाजिबा में से नहीं है, वो सदक़ात नाफिला में से है। और पीछे जो हुक्म अभी मैंने आपको बताया कि ज़िम्मी को सदक़ा नाफिला दे सकते हैं, हरबी को सदक़ा नाफिला नहीं दे सकते। तो जो बाहर शरीयत में लिखा था या फतावा रिज़विया में लिखा, तो वो ज़ाहिर है वो हिंदुस्तान के तनाजुर में था, और वहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं वो हरबी हैं, तो इसलिए उनको कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम हैं वो ज़िम्मी के हुक्म में है, तो उनको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। नहीं, गोश्त इबादत नहीं है। असल तो इराक़तु दम था, वो जानवर को ज़बह करना था, वो हासिल हो चुका है। इसलिए गोश्त अगर कोई सारा ख़ुद भी घर में रख ले तो कोई गुनाह की बात नहीं है।
लाखों उनके पास होते हैं। یہ آپ کا خیال ہے یا کوئی تحقیق ہے؟ تحقیق بھی ہے اس پہ، ایسا ہے بھی، ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے تو کہا نا. تو یہ اگر غلطی کا امکان تو موجود ہے نا، جبھی تو یہ مسائل بیان ہو گئے کہ اس نے سمجھا یہ تھا لیکن نکلا کچھ اور. کراچی میں چوک چوراہے بکتے ہیں، رمضان میں سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا ضرورت ہے ادھر چوک چوراہوں پر دینے کی؟ اگر کسی غریب کو، جیسے اگر وہ حقدار ہے، اگر اس کو ہم اس نیت سے کام کے لیے دیں کہ اس کو ہم آٹو رکشہ دے دیں، اسی صورت میں اس کو کہ بھائی اتنا خرید لے کہ اپنا کام جاری کر لیں، اب اس کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے نصاب سے اوپر، مطلب وہ خود صاحب نصاب اگر ہو گیا اس کو ہاں تو یہ تو اس کی حاجت میں آ گیا نا، یہ منع نہیں ہوگا. نیت سے ہم دیں گے، پھر وہ نہ لے تو اس کے اوپر ہے نا. تو آپ اس کو ڈائریکٹ رکشہ ہی دے دینا. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.